ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ سجدہ ہم شروع کرتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھتے تھے، اور جمعے کے دن فجر کی پہلی رکعت میں بھی سورہ سجدہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے تھے۔ اس صورت میں آپ دیکھیں تو موت اور حیات کا سامان بھی ہے، تو اللہ کی کائنات پر غور بھی ہے، اور اسی طرح سے قیامت کی بات بھی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے۔ نازل کرنا ہے کتاب کا، نہیں کوئی شک اس میں رب العالمین کی طرف سے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا ہے اس کو، بلکہ وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ تو خبردار کرے اس قوم کو، نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا تجھ سے پہلے، تاکہ شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس قوم میں جو ہے کوئی نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر بھیجا اور وحی بھیجی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھیجا کیوں؟ تاکہ وہ خبردار کرے ان کو اور ان کو ڈرائے، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر، نہیں تمہارے لیے اس کے سوا کوئی دوست مددگار اور نہ کوئی سفارشی، کیا پھر نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ پھر دیکھیں یہاں پر سائنٹیفک آیت آ گئی۔ ویسے ہم یہ اس سے پہلے لیے تھے، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ 3 ٹائپس آف میٹرز کے علاوہ اور بھی ہے۔ کون سے 3 ٹائپس آف میٹرز ہے؟ سالڈ، لیکوڈ، گیس۔ ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ آرگنائزڈ ایسٹرونومیکل سسٹمز کے باہر خلا تھا، یعنی ویکیوم تھا۔ آج سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انٹرسٹیلر اسپیس یعنی سیارے کے بیچ میں مادہ کے پل ہے، برجز آف میٹر ہے، جسے آج ہم کہتے ہیں کہ پلازما، یعنی سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 4th اسٹیٹ آف میٹر۔ تو قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، اور آج قرآن میں ہے، کھول کر دیکھیں گے اور سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ ہم سورہ فرقان میں لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا اور اس کے بیچ میں ساری چیزیں بنائی، مطلب زمین اور آسمان کے بیچ میں ویکیوم نہیں ہے، خلا نہیں ہے۔ کئی جگہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے ہیں اور اس کے بیچ میں ساری چیزیں، تو مطلب ٹاکنگ اباؤٹ میٹر آف پلازما۔ اور یہ سب چیزیں جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں بنائے، اور پھر مستوی ہوا عرش پر۔ عرش کے بارے میں بھی ہم لے چکے، نہیں تمہارے لیے اس کے سوا کوئی دوست نہ مددگار، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی دوست نہیں ہے، نہ کوئی مددگار اور نہ کوئی سفارشی، کیا پھر نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ یعنی اتنا سب کچھ دیکھتے ہو پھر بھی تم جو ہے سو نصیحت نہیں پکڑتے۔
وہ تدبیر کرتا ہے معاملات کی آسمان سے زمین تک، یعنی آسمان سے زمین تک اللہ تعالیٰ سارے کام یعنی سارا مینیج کرتا ہے، پھر وہ چڑھاتا ہے اس کی طرف ایسے دن میں ہے کہ اس کی مقدار 1000 سال کے برابر، اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو۔ یہ بھی ایک دیکھیے سائنٹیفک آیت ہے، یعنی یہ ٹائم جو ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے یہ کہا ٹائم ایبسولیوٹ نہیں ہے، ٹائم بھی ریلیٹیو ہے۔ میرے اور آپ کے لیے 4 گھنٹے بیت جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یونیورس میں ہر کسی کے لیے 4 گھنٹے ہی بیت گئے۔ یہ بات سب سے پہلے سامنے آئی تھی البرٹ آئنسٹائن کے ذریعے، جس نے اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی دیا تھا 1905 میں، اور آج دنیا کے آلموسٹ سبھی سائنٹسٹ یہ مانتے ہیں کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی، جس میں اسپیس اور ٹائم کو جو ریلیٹیو مانا گیا ہے، وہ ماڈرن سائنس کی بیسس ہے اور انسانوں کی آج تک کی سب سے بڑی ڈسکوری ہے۔ یعنی اس کے بارے میں جو ہے یہ سب سے بڑی ڈسکوری ہے، یہ سائنٹسٹ مانتے ہیں۔ اور سورہ سجدہ میں یہاں پر اب جو ہم دیے یہ آیت میں ہے کہ یوم کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی یوم یعنی اسپیسیفک ڈیوریشن آف ٹائم۔ تو اس آیت میں سیم لفظ آئے ہیں، یعنی اسپیس کی کوئی پوائنٹ کی بات ہے، یعنی یوم ایک دن ہے اس زمین کے 1000 سال کے برابر۔ اب سورہ معارج آیت نمبر 4 میں بھی اس آیت میں صاف طور پر یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ اسی یونیورس میں الگ الگ ٹائم ہیں۔ ٹائم بھی ڈیپینڈنٹ ہے یا ویریبل ہے، کسی کے رسپیکٹ میں یہ ٹائم جو ہے سو ڈیپینڈنٹ ہے یا پھر ویریبل ہے۔ سپیڈ کے رسپیکٹ میں ظاہر ہے، اب فرشتے ہے، ملائکہ ہے، وہ جو ہے سو نور سے بنے ہیں، تو کیا سپیڈ ہوتی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ہم اس کے ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ آج دنیا کے سارے کاسمولوجسٹ یہ مانتے ہیں کہ ٹائم بھی اسپیس کا دوسرا ڈائمنشن ہے۔ قرآن میں بہت سی آیت ہے ویریشن آف ٹائم ان قرآن، ٹائم ویریز فار انڈیویژلز اور پلیسز۔ اب ٹائم 2 الگ جگہ پر یا ٹائم 2 الگ لوگوں پر ویری کرتا ہے یا الگ سپیڈ سے گزرتا ہے۔ اب ایگزامپل سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس میں گفا میں سونے والے لوگ جو تھے، دن کا کچھ حصہ اس ملک، یعنی ان کے لیے تو دن کا کچھ حصہ تھا، اور اس ملک یا بستی والوں کے حساب سے 309 سال یعنی 309 سال کا برابر ہو گیا، یعنی ان کا دن کا کچھ حصہ تھا، مگر وہ بستی والے اور وہاں کے جو رہنے والے وہ ملک کے، تو ان کے لیے تو 309 سال کے برابر ہو گیا۔ تو اسی طرح سورہ بقرہ میں ہے، دیکھیے 259 میں جو واقعہ بیان ہوا ہے، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اس ماحول کے حساب سے 100 سال کا کر دیا گیا۔ پھر سورہ یونس آیت نمبر 45 میں ہے، سورہ مومنون کی آیت 112 اور 13 میں ہے، 112 اور 113 میں انسان کی پوری زندگی قیامت کے ایک دن یا پھر دن کا کچھ حصے کے برابر بتائی گئی ہے۔ آج دنیا کے تمام فزسسٹ یہی مانتے ہیں کہ ٹائم کوئی یونیورسل سی چیز نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کے انڈیویجول ہے جس کا تعلق یعنی دوسرے کے ٹائم کے ساتھ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسپیس اور ٹائم ایبسولوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں ریلیٹیو ہے۔ یہ پوری کائنات اسپیس ٹائم کا ہی اسموتھ فیبرک ہے۔ اسپیس ٹائم کو باضابطہ کریٹ کیا گیا ہے، اور یہ بات قرآن میں آج نہیں جوڑی گئی ہے، یہ بلکہ اس وقت سے ہے جب سے قرآن نازل ہوا تھا۔ مسلمز ان باتوں کو جانتے ہیں، مانتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے یہ بات پیش نہیں کرتے۔ یہ بالکل لاجیکل ہے، ظاہر سی بات ہے، جب تک سائنٹسٹ نے ڈسکور نہیں کیا ہے لوگ اس بات کو مانیں گے بھی نہیں۔ تو لہٰذا جب سائنس کسی بات کو دریافت کر لیتی ہے تب مسلمان اس بات کو رکھتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے لوگ سچائی
کہ یہ میسج کو پہچان سکے۔ یہ ہے جاننے والا غیب کا اور حاضر کا، غالب رحم فرمانے والا، جس نے اچھا بنایا ہر چیز کو، پیدا کیا اس کو، اور ابتدا کی انسان کی تخلیق کی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ مگر کتنی خوبصورتی سے دیکھیں انسان کو، آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کیسے خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ بنایا، غور کرنا ہے۔ پھر یہاں پر آ گئی سائنٹیفک آیت اور سائنٹیفک فیکٹس ایمبریولوجی کے بارے میں ہیں۔ پہلے میں آیتیں پڑھتی ہوں، پھر اس کے بارے میں ہم لیں گے۔ پھر اس نے بنائی اس کی نسل خلاصے سے، سلالہ یعنی سست سے، پانی کے ذلیل حقیر، پھر درست کیا اس کو اور پھونک دی اس میں اپنی روح سے، اور بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل۔ کتنا کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ چیک کرنا ہے ہم کیا کرتے۔ ہم نے انسان کو بنایا ہے سلالہ سے۔ سلالہ کے معنی ہے عربی میں پورے حصے کا سب سے بہترین حصہ، یعنی the best part of the whole body۔ 1 سیمینل ایمیشن میں 30 کروڑ سپرم ہیں۔ آدمی جب ایجیکولیٹ کرتا ہے عام طور پہ تقریباً 30 کروڑ سپرم ایجیکولیٹ کرتا ہے، تو اس میں صرف ایک ہی کافی ہے، یعنی ایک ہی قطرہ، only 1 پروموٹوزوا، ایک ہی کافی ہے انڈے کو فرٹیلائز کرنے کے لیے۔ سورہ انسان میں بھی آیت نمبر 2 میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہم نے انسان کو تحفہ دیا ہے، صلاحیت دی ہے کس کی؟ سننے کی اور دیکھنے کی۔ سب سے پہلے انسان میں آتی ہے صلاحیت سننے کی۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ 22 دن میں ماں کے پیٹ میں بچے کا کان اندرونی حصہ شروع ہوتا ہے، پھر 5ویں مہینے تک کمپلیٹ ہوتا ہے، پھر 7ویں مہینے میں آنکھ کھلتی ہے۔ ہم نے انسان کو دی ہے صلاحیت سننے کی، یعنی کان اور آنکھ اور دل۔ کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے سننے کی، سوچنے کی، دیکھنے کی۔ تو قرآن مجید میں ہم جینیٹکس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ آج سائنس کہتی ہے کہ انسان کا جنس ہے وہ آدمی کے سیال سپرم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر 23ویں یعنی 23ویں جو جوڑی کروموزوم کی اگر وہ XX یعنی X اور X ہے تو ہو جاتا ہے لڑکی، اگر وہ XY ہے تو بن جاتا ہے لڑکا۔ تو اور منی ذمہ دار ہے یہ جاننے کے لیے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، یعنی منی کا جو X حصہ لیتا ہے فرٹیلائزیشن میں تو بنتی ہے لڑکی، اگر Y حصہ لیتا ہے تو لڑکا۔ تو اگر کسی کو الزام دینا ہے تو بیٹے کو الزام دے۔ سسرال والے کیا کرتے ہیں؟ بہو پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ بیٹیاں ہی چلو دوسری شادی کریں گے۔ تو یہ جو ہے سو ساسوں کو یا سسر یا خاندان کے جو بھی لوگ ایسا کہتے ہیں تو یہ لے کے جا کر بتا دو ان کو، یعنی بیٹے میں ہے خرابی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مرد میں یہ ساری چیزیں ڈالی ہے۔ تو پھر کسی کو بھی الزام کیوں دیتے ہو تم؟ جب الزام دیتے ہو بہو پہ تو پھر اپنے بیٹے پہ اور دو۔ اگر بیٹے پہ بھی کیوں دیتے ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو تم ڈائریکٹلی اللہ کو الزام دیتے ہو، اللہ کو بلیم کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی ساری چیزیں دی اور اتنی خوبصورتی سے انسان کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے وہی تو بات بتا رہے ہیں کہ تم کتنا کم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ کا کوئی شکر نہیں ادا کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی صحت، اتنی قوت اور اتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، پھر انسان کے لیے ساری چیزیں بنائی، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ساری چیزوں کا انتظام کیا، پھر بھی اللہ کی ناشکری کرتے، پھر اللہ ہی کو بلیم کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ میں نے خوبصورتی سے انسان کو بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا اچھا بنایا، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اس پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، تانا دیتے ہیں، ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، یہ کالا ہے، یہ کالی ہے، یہ نکٹا ہے، یہ چپٹی ہے۔
یعنی اس پہ عیب نکالتے ہیں، تو انسان دوسرے انسان کا ہنسی مذاق نہیں اڑا رہا، وہ اڑاتا ہے اللہ کا مذاق، اللہ کا اڑا رہا ہے، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا بنایا اس پہ اگر تنقید کرے، اس کو طعنہ دے اور اس کا ہنسی مذاق بنائے تو وہ اللہ پر بناتا ہے۔ یہاں پر سوچنا ہے، رکنا ہے۔ اگر ہم پاسٹ میں اس طرح کا کوئی حرکت کرے، کسی کو نام رکھے، تو وہ اللہ پہ نام رکھ رہے ہیں، تو توبہ کریں، استغفار کریں، شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر کرنے والا اور ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اور انہوں نے کہا کیا جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں، کیا بے شک البتہ پیدائش میں ہوں گے؟ نہیں، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہے۔ یعنی اللہ کے ملاقات کے جو انکاری ہے، یعنی جو انکار کرتے ہیں، یقین نہیں ہے اللہ کی ملاقات کا، تو وہی کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ پھر نئے سرے سے پیدا ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ پہلے یعنی جب جو ہے سو اللہ تعالیٰ پہلی بار کچھ نہیں تھے تو بنایا، تو پھر کیا دوبارہ وہ زمین سے تم کو نہیں اٹھائے گا؟ کہہ دیجئے فوت کرے گا تم کو، قبضے میں لے لے گا تم کو موت کا فرشتہ، وہ جو مقرر کیا گیا تمہارے لیے، تمہارے ساتھ، پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی موت تو ہر کسی کو آنی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سو فرشتے کو بھیجے گا اور فرشتہ اس کے اپنے قبضے میں لے لے گا۔ پھر جو وقت مقرر ہے وہ وقت تک جو ہے سو وہاں رہے گا، پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ہر کسی کو مرنا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ کاش تم دیکھو جب مجرم جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو اپنے رب کے پاس، کہیں گے اے ہمارے رب، دیکھ لیا ہم نے اور سن لیا ہم نے، بس لوٹا دے ہم کو، ہم عمل کریں گے اچھے، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو سامنے کھڑا کریں گے تو جب کہیں گے جو انکاری تھے، جو یقین نہیں کرتے تھے، جب اٹھائے جائیں گے تو سب آنکھوں سے دیکھیں گے، تو تب وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، پھر ہم کو جو ہے سو دنیا میں لوٹا دو، پھر ہم عمل اچھے کریں گے، ہم اب یقین کر لیے، اس طرح سے وہ کہیں گے۔ تو اگر چاہتے ہم البتہ دے دیتے ہم ہر نفس کو اس کی ہدایت، لیکن سچ ہو گئی بات میرے رب کی طرف سے، البتہ میں ضرور بھر ڈالوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے، سب کے سب سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہر کسی کو ہدایت دیتا تھا، لیکن دیکھو سچ ہو گئی بات میرے طرف، یعنی میری طرف سے، اللہ کی طرف سے جو بات سچ ہو گئی کہ وہ ضرور جو ہے سو جہنم میں جنوں کو اور انسانوں کو ڈالے گا۔ تو چکھو، اب چکھو بوجہ اس کے جو بھول گئے تھے تم ملاقات کو اپنے اس رب کے، یعنی اللہ کے اس دن کی، یعنی وہ اس دن قیامت کے دن جب تم اٹھائے جاؤ گے، تو اس بات کو تم بھول گئے تھے، تو بے شک ہم نے بھلا دیا تم کو، آج ہم بھلا دیے تم کو، اور چکو عذاب ہمیشگی کا بوجہ اس کے جو تھے تم عمل کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن بھول جائیں گے کہ کیونکہ دنیا میں تم بھول گئے اللہ کو۔ بے شک ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر وہ لوگ جب نصیحت کیے جاتے ہیں ساتھ ان کے گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے۔ کیا ہم گر پڑتے ہیں؟ یہاں پر ہم کو چیک کرنا ہے۔ اور تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کے حمد کے ساتھ، اور وہ نہیں تکبر کرتے۔ جو لوگ تکبر نہیں کرتے، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور تسبیح کرتے ہیں، اور جب اللہ کو کوئی نصیحت کرتے ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں، اور جب قرآن پڑھی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ اگر رہتے ہیں ان کے پہلو، ان کے کروٹیں بستروں سے، پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف سے اور امید سے، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ جیسے اس بات کا تقاضا کرتی ہے یہ آیت کہ ہم واقعی میں ہم جنت لینا چاہتے ہیں، تو جو اللہ نے ہمارے لیے چھپا کے رکھی ہے، جو کچھ چھپا کے بھی نیکیاں ہم ہم کو کرنی پڑے گی تو ہم کو کرنا ہے۔ یعنی رات کی تنہائیوں میں چھپ کر
کوئی بھی جو سو نیکی کر سکتے ہیں، یا تو یعنی ایسی نیکی جو کل جو ہے سو اللہ کو ضرور ہم پیش کر سکے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سو ہم کو ایسے عمل کی توفیق دے، یعنی راتوں کو اٹھ کر اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کو پکارتے ہیں خوف سے اور امید سے، یعنی رات میں تہجد میں جو ہے سو دعائیں کرنا، اور جو رزق اللہ تعالیٰ دیے وہ اس میں خرچ کرنا، تاکہ ہم جو ہے سو ایسا عمل کریں کہ اللہ کو ہم پیش کر سکے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سو یعنی ہم پر رحمت کے دروازے کھول کر ہم کو جنت میں داخل کرے، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی توفیق عطا فرمائے ایسے عمل کرنے کی، آمین۔ پس نہیں جانتا کوئی نفس جو چھپایا گیا ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے بدلہ ہے بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے، یعنی ایک سرپرائز ہوگی، وہ ایسی جنت ہوگی، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بدلہ ہے اس کا، یعنی جو عمل کیے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنت دے گا جو کہ کبھی دیکھے بھی نہیں، وہ کبھی ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ مومن مانند اس کے ہو سکتا ہے جو فاسق ہو، نہیں وہ برابر ہو سکتے، فاسق اور مومن برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، تو ان کے لیے باغات ہیں ٹھکانہ مہمانی کے طور پہ بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، پس ٹھکانہ ان کا آگ ہوگی، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ نکل آئیں اس سے لوٹا دیے جائیں گے اسی میں، اور کہہ دیا جائے گا کہ ان کو چکھو عذاب آگ کا، یعنی جب وہ کبھی بھی اس سے نکلنا چاہیں گے تو ان کو جو ہے سو اس آگ سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو ان کو پھر سے لوٹا دیا جائے گا اس آگ میں، اور کہیں گے کہ چکھو وہ جو تھے تم ساتھ اس کے تم جھٹلایا کرتے، یعنی اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو جو جھٹلاتے تھے ان کو جو ہے سو آگ کا عذاب ہوگا، اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو ادنا عذاب میں سے بڑے عذاب کے علاوہ، یعنی بڑے عذاب کے علاوہ بھی چھوٹے عذاب بھی ہوں گے، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ اور کون زیادہ بڑا ظالم ہے اس سے جو نصیحت کیا گیا اپنے رب کی آیات کے ذریعے پھر اس نے منہ موڑ لیا ان سے، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اپس نہ تم ہونا شک میں اس کی ملاقات سے، اور بنایا ہم نے اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، اور بنائے ہم نے ان میں سے امام، وہ رہنمائی کرتے تھے ساتھ ہمارے حکم کے جب انہوں نے صبر کیا، اور تھے وہ ہماری آیت کے ساتھ یقین رکھتے تھے۔ بے شک رب تیرا وہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس معاملے میں جو تھے وہ اس میں وہ اختلاف کرتے۔ کیا بھلا نہیں رہنمائی کی ان کی کتنی ہی ہلاک کی ان سے پہلے بستیوں میں سے، وہ چلتے ہیں انہی کے گھروں میں، بے شک ان میں البتہ نشانیاں ہیں، کیا بھلا وہ نہیں سنتے۔ جو بستیاں ہلاک ہوئی تو پہلے کے لوگوں سے عبرت لو، کیوں نہیں تم سنتے؟ کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں؟ بے شک ہم چلاتے ہیں پانی کو بنجر زمین کی طرف، پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ساتھ کھیتی، کھاتے ہیں اس میں سے ان کے مویشی اور ان کے نفس خود بھی، کیا بھلا وہ دیکھتے نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ زمین میں جو بنجر زمین تھی اس میں پانی سے جو ہے سو کھیتی، یعنی زمین میں جب پانی ڈالتے ہیں کھیتی اگتی ہے، یعنی وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور پھر اس میں سے مویشیوں کو بھی کھلاتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں۔ پھر یہ سب کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ اگر ہو تم سچے۔ پھر یہ لوگ کا یہ ڈیمانڈ کہ اگر تم سچے ہیں تو پھر وہ فیصلہ کب آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے فیصلے کے دن نہ فائدہ دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اور ان کا ایمان، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ بس منہ موڑ لیجئے، اعراض برتیے ان سے اور انتظار کیجئے، بے شک وہ منتظر ہے۔ یعنی جس طرح وہ منتظر ہے آپ بھی جو ہے سو انتظار کیجئے، اور ان سے جو ہے سو ان کو چھوڑ دو، اب وہ ان کو جو ہے سو آپ چھوڑ دو، جس طرح وہ انتظار کر رہے ہیں آپ بھی ان کا انتظار کیجئے۔ یعنی اللہ کی طرف سے یہ تباہی و بربادی آ کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ سجدہ یہاں پر کمپلیٹ ہوئی۔ اب سورہ احزاب ہم شروع کرتے ہیں۔ اس میں بہت سے احکامات ہیں
یہ جو ہے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی کوئی بھی بات کہی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہی جاتی ہے تو ہم کو بھی وہی فالو کرنا ہے، یعنی ہمارے لیے بھی اس میں جو ہے سو اگزامپل ہے اور ہمیں فالو کرنا ہے۔ یہ سارے احکامات جو بھی دیے گئے ہیں وہ ہمارے لیے ہے، ہم کو اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ احزاب کیا ہے؟ احزاب یعنی ٹروپس۔ غزوہ خندق کو جو ہے سو غزوہ احزاب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ احزاب جو ہے سو حزب کی جمع ہے، اور حزب مطلب گروہ، اور اس غزوہ میں بہت سارے گروہ نے مدینے پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس لیے اسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اس غزوے میں جو ہے سو 3 حصوں میں لوگ جو ہے سو ڈیوائیڈ ہو گئے تھے، سچے مسلمان، پھر منافق، مدینے میں رہنے والے یہود، جنہوں نے کھلے عام غداری کی تھی۔ اور یہ 5 ہجری میں شوال اور ذوالقعدہ کے ٹائم ہوا۔ ٹوٹل 27 ڈیز رہا یہ غزوہ۔ وکٹری جو ہے سو پھر مسلمانوں کی ہی ہوئی۔ اس غزوے میں شامل جو ہے سو خزرج اور اوس کے انصار اور مہاجرین تھے، یعنی قریش اور بنو قیس کے، اور 3000 مسلمان تھے، اور دشمن فوج جو ہے سو 10,000 تھی، پلس ان کے لگ بھگ 600 گھوڑے پلس 1000 سے زیادہ کچھ اونٹ تھے۔ پھر مکہ کے قریش، یہود، قبیلہ بنو قینقاع اور بنو نذیر، اور قبیلہ بنو مرہ اور خیبر کے ہویا ابن عوف، مری بھی، اور جو ہے سو بنو غطفان اور بنی اسد، یعنی سارے دشمن جتنے بھی مسلمانوں کے دشمن تھے وہ سب جمع ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، تو اس میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ایک ٹرنچ کھودی جائے، یعنی خندق، جہاں سے مدینے میں وہ آنے والے تھے۔ تو وہاں بہت بڑی ٹرنچ کھودی گئی، مسلسل کئی دنوں تک، کئی راتوں تک وہ کھودتے رہے، بہت محنت کیے۔ پھر اتنی بہت زیادہ سردی تھی، کڑاکے کی سردی تھی، اور کھانے کے لیے کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، اور بہت ساری تکلیفیں اٹھائے، لیکن وہ لوگ جو ہے سو یہ کام کیے، یعنی خندق، بہت گہری خندق جو ہے سو بہت بڑی خندق جو ہے سو وہ کھودے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے اور نہ اطاعت کیجئے کافروں کی۔ کوئی بھی معاملہ ہو، اطاعت نہیں کرنا ہے کافروں کی، کسی بھی لین دین میں ہو، یا ان کی مشابہت، ان کا رہن سہن، کھانا پینا، کوئی بھی چیز میں کافروں کی اطاعت نہیں کرنا ہے، اور منافقوں کی، کیونکہ منافق بھی ڈاواں ڈول ہوتے ہیں، کبھی یہ صحیح ہے نہیں ہے، یعنی شک میں رہتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہے علم والا، حکمت والا، اور پیروی کیجئے اس کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پیروی کرو وحی کی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا ہے اور رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ اور توکل کیجئے اللہ پر، یعنی اللہ پر ہی بھروسہ کرنا ہے، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز۔ نہیں بنائے اللہ نے، اب یہاں پر احکامات آ گئے، کسی شخص کے لیے 2 دلوں میں سے اس کے پیٹ میں، یعنی ایک انسان کے اندر 2 دل ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، اور نہیں اس نے بنائی تمہاری بیویاں وہ جو تم زہار کرتے ہو، زہار کا لیے تھے ہم، اس سے مائیں تمہاری، یعنی مولخہ مت چھوڑو، یعنی وہ تمہاری بیویاں مائیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ 2 مائیں نہیں، جس طرح ایک انسان کے اندر 2 دل نہیں ہو سکتے، ویسا 2 بیوی کو ماں مت کہو۔ یہ جہالانہ رواج تھا کہ وہ بیوی کو ماں کہتے تھے، وہ طلاق سمجھتے تھے۔ مولخہ نہیں چھوڑو، اس طرح سے بتایا۔ اور نہیں بنایا تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے، یعنی جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ تمہارے سگے بیٹے نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ بات ہے تمہارے ساتھ تمہارے منہوں کے، یعنی صرف منہ سے بولنے سے وہ سگا بیٹا نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حق، اور وہی رہنمائی کرتا ہے راستے کی طرف۔ اور پکارو ان کو ان کے باپوں کے لیے، وہ زیادہ انصاف والا ہے اللہ کے نزدیک، یعنی یتیم کی اگر پرورش بھی کرے
تو کرتے رہے تو اپنا نام مت دو، جس کی اولاد ہے اسی کا نام دو، اپنا نام جو ہے سب مت دو۔ اگر تم جانو ان کے باپوں کو تو بھائی ہے تمہارے دین میں۔ ایسا ہوتا کہ کبھی پتہ بھی نہیں چلتا، کوئی کہیں سے بھی بچے کو اڈاپٹ کر لیے یا پھر ان کی پرورش کی ہے تو ان کے باپ کون ہیں، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہے اور دوست تمہارے، اور نہیں تم پر کوئی گناہ اس معاملے میں جو خطا کی تم نے ساتھ اس کے، یعنی اس سے پہلے اگر کوئی ایسا ہو گیا تو وہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن جو جان بوجھ کر ارادہ کرے دل تمہارے اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ لا علمی میں پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب تر ہے مومنوں کے ان کے نفسوں سے بڑھ کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے سو محبت میں یعنی اپنے نفس سے بھی زیادہ، یعنی اللہ اور رسول سے محبت کرنا ہے، اور رسول سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی اپنے ماؤں سے بھی زیادہ احترام کرنا چاہیے ان کا، اور رحم والے رشتہ دار، اور ان میں بعض نزدیک تر ہیں بعض کے اللہ کی کتاب میں مومنوں میں سے اور مہاجروں میں سے، وہ ایک دوسرے کو ہیلپ کیے، یعنی مہاجرین انصار تو وراثت میں حق نہیں ہے، ہاں اگر 1/3 مال میں سے وصیت کی جا سکتی ہے، مگر یہ کہ تم کرو طرف اپنے دوستوں کے کوئی بھلائی ہے، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی، یہ جو ہے سو لاس لکھے ہوئے ہیں سورہ نساء میں، ہم جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے سارے بتائے تھے، ہم لیے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ پیغمبر کی جو بیویاں ہیں ان کی ماں ہیں، یعنی امہات المومنین امت کی مائیں ہیں، یعنی حرمت و احترام اور عزت و اکرام اور تعظیم کے اعتبار سے۔ اور جب لیا ہم نے نبیوں سے پختہ عہد ان کا اور آپ سے، اور نوح علیہ السلام سے، اور ابراہیم علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام سے، اور عیسیٰ ابن مریم، اور لیا ہم نے ان سے عہد پختہ پکا، ہر نبی سے جو ہے سو سوال ہوگا۔ سورہ آل عمران 81 میں بھی ذکر ہوا تھا، تاکہ وہ سوال کرے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں، اور اس نے تیار کیا کافروں کے لیے عذاب دردناک۔ جب نبیوں سے سوال ہوگا تو ہم کہاں ٹھہرے، دیکھیے اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، جب آئے تمہارے پاس لشکر تو بھیجی ہم نے ان پر ایک آندھی ہوا اور کچھ لشکر، نہیں تم نے دیکھا ان کو، اور ہے اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ جو سو اپنے مومن بندوں پر اپنی نعمت اور فضل و کرم کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اس نے جو ہے سو ان کے دشمنوں کو دور ہٹا دیا، آندھی بھیجا، یعنی غزوہ خندق کی بات ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر جو سو آندھی بھیجی، اور فائنلی مسلمان کی وکٹری ہوئی۔ اور جب وہ آئے تمہارے پاس تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے، اور جب کج ہو گئی نگاہیں، پھر گئی نگاہیں، اور پہنچ گئے دل حلق کو، اور تم گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں بہت سے گمان، یعنی اتنے لوگ آ گئے تھے تو مسلمان ڈر گئے تھے کہ یعنی سب کے ڈیفرنٹ خیالات تھے کہ کیا ہوگا، تو اسی جگہ آزمائے گئے سب مومن، اور ہلا مارے گئے، ہلا مارا جانا شدت کا، اور جب کہہ رہے تھے منافق وہ لوگ، ان کے دلوں میں بیماری تھی، اور نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا، اور جب کہا تھا ان میں سے ایک گروہ نے اے اہل یثرب نہیں کھڑے ہونے کی جگہ تمہارے لیے، پس پلٹ چلو، لوٹ چلو، اور اجازت مانگ رہا تھا ایک گروہ ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کہہ رہے تھے بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، کھلے ہیں، حالانکہ نہیں تھے وہ کھلے غیر محفوظ، نہیں وہ چاہتے تھے مگر فرار ہونا چاہتے تھے، مسلمانوں سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم بھی جنگ میں ساتھ دیں گے، جب موقع آیا تو وہ بھاگ نکلے، مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیے، اور پھر لیکن کافروں سے نہیں لڑنا چاہتے تھے، منافق جو ہے سو فرار ہو گیا، پھر جہاد سے جو ہے سو پیٹ پھیرنے والے
سے بھی سوال کیا جائے گا۔ پھر جہاد سے منہ موڑنے والے ایمان سے خالی لوگ ہیں، تو منافقین کی یہ بزدلی ہے، یعنی وہ اگر داخل کیے جاتے ان پر، ان کے اطراف سے پھر وہ سوال کیے جاتے فتنے کا، البتہ وہ آ جاتے اس کی طرف اور نہ وہ انتظار کرتے اس کا مگر بہت تھوڑا، اور البتہ تحقیق انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے، اور اس سے پہلے نہیں وہ پھیریں گے پیٹھیں، اور ہے اللہ کا عہد پوچھا جانے والا۔ اور کہہ دیجئے ہرگز نہیں فائدہ دے گا تم کو بھاگنا، اگر بھاگے تم موت سے یا قتل سے، تب نہ تم فائدہ دیے جاؤ گے مگر بہت تھوڑا۔ یہ تو تھی جنگ کی بات۔ اب ہمارے لیے عام حالت ہے، اب ہمارے لیے کیا ہے؟ عام حالت میں دین کے لیے کھڑے ہونا ہے، اب دین کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور دین کا جب کوئی کام آتا ہے یا دین کو جب سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس سے نہیں بھاگنا ہے، وہاں پر کھڑے ہونا ہے۔ کہہ دیجئے کون ہے جو بچائے گا تم کو اللہ سے، اگر اس نے ارادہ کیا تمہارے ساتھ برائی کا، تو اللہ سے کوئی بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ یا ارادہ کیا تمہارے ساتھ رحمت کا، اور نہ وہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ کے سوا کوئی دوست ہوگا نہیں ہوگا، کیا کوئی مدد کر سکتے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں مدد کر سکتا۔ تحقیق جاننا ہے اللہ، تحقیق جانتا ہے اللہ روکنے والوں کو اور تم میں سے، اور کہنے والوں کو اپنے بھائیوں کو چلے آؤ ہماری طرف، اور نہ آئیں گے وہ لڑائی کو مگر تھوڑے، بخیلی کرتے ہوئے تم پر۔ پھر جب آتا ہے خوف، تم دیکھتے ہو ان کو، وہ نظر کرتے ہیں آپ کی طرف، گھومتی ہیں آنکھیں ان کی اس شخص کی طرف، ڈھانپ لیا جاتا ہے اس پر موت سے۔ پھر جب چلا جاتا ہے خوف، بد زبانی کرتے ہیں تم سے 7 زبانوں کے تیز، بخیلی کرنے والے اوپر بھلائی کے۔ یہی لوگ نہیں وہ ایمان لائے تو ضائع کر دیا اللہ نے ان کے عمل کو، اور ہے یہ بات اللہ پر بہت آسان۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو میدان جنگ میں جانے سے دوسروں کو بھی روکتے، اپنے ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو اور دوستوں سے کہتے ہمارے پاس چلے آؤ، یعنی جس طرح ہم جو سو سایوں میں ہیں، آرام سے ہے، اسی طرح رہو سہو، جنگ میں شرکت مت کرو۔ تو یہ لوگ جو سو لڑائی میں نہیں آتے مگر کم، اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، یعنی تمہارے ساتھ محبت و شفقت میں بخل کرتے ہیں، اور یعنی بخل سے کام لیتے ہیں۔ پھر جب ڈر کا وقت آئے تو آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں جو ہے سو اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کہ کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو، یعنی خوف اور گھبراہٹ کی شدت میں کیا کرتے وہ لوگ، اس کی وجہ سے جیسے یہ حال ہوتا ہے ان بزدلوں کا جو ہے سو جنگ کی خوف کی وجہ سے یہی حال تھا۔ پھر جب خوف چلے جاتا ہے، یعنی وہ جب امن میں آتے تو پھر کیا کرتے، وہ زبان درازی کرتے، یعنی امن کی حالت میں ہوتے تو بہت اونچی اونچی باتیں کرتے، دعوے کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری جھوٹی ہوتی ان کی باتیں، اور یہ جو ہے سو ان میں کوئی خیر نہیں ہے، اور وہ بزدل ہیں، اور یہ جو ہے سو جھوٹے بھی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے حقیقت میں یعنی حقیقت میں جو ہے سو یہ ایمان لائے ہی نہیں تھے، یعنی وہ منافق تھے، تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان تھا۔ وہ سمجھتے ہیں گروہوں کو نہیں وہ گئے، اور اگر آ جائیں گروہ وہ چاہیں گے کاش کہ بے شک وہ جنگ میں رہنے والے ہوتے، اعراب میں، بدوؤں میں وہ پوچھتے پھرتے ہیں تم لوگوں کے حالات کے بارے میں، اور اگر وہ ہوتے تم میں نہ وہ جنگ کرتے مگر بہت کم۔ البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اللہ نمونہ اچھا، واسطے اس کے جو ہو امید رکھتا اللہ کی اور یوم آخرت کی، اور یاد کرے اللہ کو بہت۔ یہاں پر اللہ کے رسول کو بہترین رول ماڈل بتایا گیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، دعا کیجئے کہ اللہ کے نبی کو حسن حسنہ بنا لے ہم۔ خوشی، غم، شادی اور پیرنٹنگ، زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اللہ کے رسول کو بہترین، یعنی ہم جو ہے سو
رول ماڈل بنا لے اور اللہ رسول کی پیروی کرے اور اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے۔ اور جب دیکھا مومنوں نے گروہوں کو کہنے لگے یہ ہے جو وعدہ کیا ہم سے اللہ نے، اس کے رسول نے، اور سچ فرمایا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور نہیں بڑھایا ان کو مگر ایمان اور سپرد کر دینے میں، یعنی سونپ دینے میں، یعنی مومنوں کا ایمان اور بڑھ گیا۔ ایمان لانے والوں میں سے کچھ لوگ ہیں انہوں نے سچ کہا جو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ سے اس پر، تو بعض ان میں سے بعض وہ ہے پوری کر چکا اپنی نظر، اور بعض ان میں سے جو منتظر ہے انتظار کر رہا ہے، اور نہیں بدلا انہوں نے بدل دینا، یعنی اپنا عہد، تاکہ بدلہ دے اللہ سچوں کو اور ان کی سچائی کا، اور عذاب دے منافقوں کو اگر وہ چاہے، یا مہربان ہو جائے ان پر، بے شک اللہ تعالیٰ ہے غفور الرحیم۔ اور پھیر دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ساتھ ان کے غصے کے، نہیں انہوں نے پائی کوئی بھلائی، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنگ میں، اور ہے اللہ تعالیٰ قوت والا زبردست۔ اور اس نے اتارا ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی ان کے اہل کتاب میں سے، ان کے گھروں میں سے، یعنی ان کے قلعوں میں سے، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور تم قید کر رہے تھے ایک گروہ کو۔ یہاں پہ جو ہے سو بنو قریظہ کا ذکر ہے۔ بنو قریظہ سے جو ہے سو مسلمانوں کا پیس ٹریٹی تھا کہ ان کو مدد کریں گے، سپورٹ کریں گے، لیکن جنگ خندق کے ٹائم مسلمانوں کو دھوکہ دیے، پھر خندق کے بعد جب کافر لوٹ گئے تو بنو قریظہ کی طرف لوٹے، وہ تو یہود سے یعنی کبھی بھی جنگ نہیں ہوئی، وہ خلا بند ہو گئے تھے، اور فائنلی وہ جو ہے سو سرنڈر کر کے وہ جگہ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہی چیز یہاں پر ہے۔ اور اس نے وارث بنا دیا تھا تم کو ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا اور زمین کا، نہیں تم نے پامال کیا اس کو، اور ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر وہ جو ہے سو چھوڑ کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے سو وارث بنا دیا، اور وہ زمین کا اور ان کے گھروں کا، ان کے مالوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو صحابہ کرام کو مال اور زمین کا تحفہ ملا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، تو یہاں پر تو مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، یعنی ازواج مطہرات۔ تو جو بھی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا تو ہم کو وہ فالو کرنا ہے، ہم کو بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو اگر کوئی بھی حکم ہوتا تو وہ ہم کو بھی، ساری عورتوں پر وہی حکم ہوگا۔ اور کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اگر ہو تم چاہتی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، تو آؤ میں فائدہ دے دوں تم کو، اس میں رخصت کر دوں تم کو، رخصت کرنا اچھے طریقے سے۔ امہات المومنین کے لیے جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اختیار دیا تھا کہ جب ان کی بیویاں خرچے میں اضافہ کا مطالبہ کریں گے، یعنی وہ لوگ جو ہے سو خرچے میں اضافہ کرنے کے لیے کہا، کیونکہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے وارث بنایا تھا زمین کا، تو جو مال ملا تھا، اور تو امہات المومنین نے بھی جیسے ان کا جو ہے سو جو خرچے میں اضافے کا مطالبہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل پورا اختیار دیا کہ جب ان کی بیویاں خرچے میں اضافہ کا مطالبہ کریں گے تو ان کے سامنے دو چوائسز رکھیں، یعنی دنیا کے فائدے چاہیے یا پھر رسول اور آخرت کا گھر چاہیے۔ تو امہات المومنین نے جو ہے سو رسول اللہ اور رسول کو چوز کیا، تو امہات المومنین سب سے زیادہ معزز قرار دے دی گئی۔ تو ہمیں بھی ہمارے لیے کیا ہے، ہم بھی اور اللہ اور رسول کو چوز کرنا ہے، اور اللہ اور رسول کے احکامات، اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات دیے ہیں، پھر ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین نے جس طریقے سے زندگی گزاری، ہم کو ان کو جو ہے سو ہم رول ماڈل بناتے ہوئے ہم کو بھی یہی راستہ چوز کرنا چاہیے۔ اور اگر ہو تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو، تو بے شک اللہ تعالیٰ
اس نے تیار کیا ہے نیکوکار عورتوں کے لیے تم میں سے اجر بہت بڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار رکھا ہے آخرت کو، یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول اور اللہ تعالیٰ کو اور آخرت کے گھر کو انہوں نے چن لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھ دیا۔ اے نبی کی عورتوں، اب یہاں پر امہات المومنین کو کہا جا رہا ہے جو آئے گی تم میں سے کھلی بے حیائی کو، تو یہاں پر ہمیں اپنے آپ کو بھی یہاں پر دیکھنا ہے۔ کھلی بے حیائی کو، وہ اتنی جیسے معزز قرار دے دی گئی، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں یعنی یہ ہمارے لیے ہے، تم میں سے کھلی بے حیائی کو تو دگنا کیا جائے گا، اس کے لیے عذاب دگنا، اور ہے یہ بات اللہ پر بہت آسان۔ ازواج مطہرات کا مقام و مرتبہ جب بہت بلند تھا تو مناسب ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو تو اس کی سزا بھی بہت سخت ہو، جو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ تو یعنی ہم کو بھی جو ہے سو یہاں پر جب امہات المومنین سب سے زیادہ معزز ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر کہہ رہے ہیں، تو ہم کو اور بھی زیادہ اس بات پہ غور کرنا ہے اور اس چیز کو ہم کو جو ہے سو اپنے عمل میں لانا ہے کہ ہم جو ہے سو نہ بے حیائی کرے، یعنی کھلا کوئی بھی بے حیائی کا کوئی کام نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پورے بارے میں جو باتیں ہیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ساری باتوں کو سننے اور سنانے کے بعد محاسبہ بھی کرے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کرے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، یہ یہاں پر ہم کو چیک کرنا ہے، کس چیز کو اپنے عمل میں لانا ہے۔ پچھلی یعنی جو قوم تھی ان کی طرح نہیں بننا ہے، یعنی ہٹ دھرم نہیں بننا ہے، اور محسن بننا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، قرآن اور اللہ کے سے جو ہے سو رشتہ جوڑنا ہے، اور تکلیف میں صبر اور راحت میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، پھر اپنی چال میں میانہ روی رکھنا ہے، آواز کو پست رکھنا ہے، چیخ کے چلا کے بات نہیں کرنا ہے، اور اچھی دوستیاں رکھنا ہے، نیک دوست چننا ہے، کیونکہ ہم دوست کا اثر ہم پر ضرور پڑتا ہے، تو اچھے دین دار دوستوں کو چوز کرنا ہے۔ کس چیز سے بچنا ہے؟ دنیا میں غافل ہونے سے، پھر نعمتوں کی ناشکری کرنے سے، پھر تکبر اور غرور سے، پھر ظالموں میں سے ہونے سے، پھر بے فائدہ اور لغو باتوں سے، جیسے کہ میوزک ہے، ناچ گانا اور بیکار کے مشغلے، بیکار کے کھیل، زمین پر اکڑ کر چلنے سے بھی بچنا ہے، اور وعدے توڑنے سے بھی بچنا ہے۔ پھر اپنے آپ کو کیسے چیک کرنا ہے؟ موت کی تیاری کرتے ہیں یا نہیں، یہاں چیک کرے کہ شرک سے بچتے ہیں یا نہیں، صبح شام کے اذکار کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں، یہ بہت ضروری ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں یا نہیں، قرآن کا علم سیکھتے ہیں یا نہیں، یہ یہاں پر چیک کریں، اور اللہ کے بعد ماں باپ کی شکر گزاری یہ کرتے ہیں یا نہیں، پھر حکمت اور دانائی کی دعائیں کرنا یہ بھی چیک کرنا کہ ہم کرتے ہیں یا نہیں، پھر دوسروں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں یا تماشائی بن کے بیٹھتے ہیں، یا پھر جو کچھ بھی ہم سیکھے صرف ہمارے حد تک تو نہیں رکھتے، پھر تہجد کو اٹھتے ہیں، پھر یا تہجد میں یعنی دعائیں کرتے ہیں، یا پھر تہجد ادا کرتے ہیں یا نہیں، یہ دیکھنا ہے۔ روزگار حاصل کرنے کے لیے حرام حلال کا فرق ہم کو دکھتا ہے یا نہیں، یعنی اللہ سے دعا کرتے ہیں یا نہیں، یعنی روزگار کے لیے غیر اللہ سے تو دعا نہیں کرتے، یہ ساری چیزیں ہم کو دیکھنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا